سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غم نہ کریں ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے وہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اور وہ جاسوس ہیں ایک دوسری قوم کے جو آپ تک نہیں آئی۔ یہ لوگ بات کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملا تو اسے قبول کر لینا، اگر تمہیں یہ حکم نہ ملا تو بچتے رہنا، اور اللہ نے جس کو گمراہ کرنا چاہا تو اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ان آیات کا گزشتہ آیات سے جو ربط ہے وہ یہ ہے، چونکہ پیچھے حدود کا تذکرہ چل رہا ہے اور اسی کے سلسلے میں کچھ بات ہوئی تھی، تو یہاں سے آگے یہودیوں کی حدود سے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے انحراف، مذہبی طور پر ایک انحراف کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جس کے پیچھے دو واقعات بھی ہیں جو ان آیات کا شان نزول ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ بلکہ اس واقعے سے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ یہودیوں کے مدینہ منورہ میں کچھ قبائل آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ بنو نذیر جو تھے یہ ذرا زوردار تھے، تگڑے تھے، اور بنو قریظہ یہ کمزور تھے۔ ان کی آپس میں لڑائی شڑائی ہوتی تھی، قتل و غارت، مارنا پیٹنا بھی ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پر بنو نذیر نے بنو قریظہ کو اس بات پر مجبور کر لیا، دباؤ میں لا کر ان سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر ہم تمہارا بندہ ماریں گے تو تمہیں ہم چند وسق، کچھ سیر، کچھ من، کھجوریں دے کر فارغ کر دیں گے، بس اس تمہارے بندے کے خون کی قیمت یہ ہوگی، لیکن اگر تم ہمارا بندہ مارو گے تو اس کے مقابلے میں ہم تمہارا بندہ ماریں گے اور اتنے خون کا دیت بھی لیں گے۔ اگر تم ہماری عورت کو قتل کرو گے تو ہم تمہارے مرد کو قتل کریں گے، اگر تم ہمارے غلام کو قتل کرو گے تو ہم تمہارے آزاد کو قتل کریں گے۔ یعنی جتنی بھی غیر منصفانہ
وہ ہو سکتی تھی اس معاملے میں، دیت کے اور قصاص کے معاملے میں جو شرائط تھی وہ ساری ان سے ایک ایک کر کے منوائی اور اس پر ان سے معاہدہ کر لیا، دستخط کروا لیے ان سے. اور بنو قریظہ جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے اس معاہدے کو ماننے پر مجبور ہو گئے. حالانکہ دونوں تورات کو مانتے ہیں، تو اللہ کا قانون تو جو بنو قریظہ کے لیے ہے وہی بنو نذیر کے لیے. یہ تو نہیں کہ بنو نذیر کے لیے تورات کچھ الگ ہے اور بنو قریظہ کے لیے الگ ہے. دونوں یہودی ہیں، دونوں تورات کے ماننے والے ہیں، لیکن اپنی خواہش کو بیچ میں لے آئے. یعنی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا چلیں گے. اب تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، آج کا تقاضا یہ ہے، کل کا تقاضا یہ ہے، زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو چھوڑو اور اپنا ایک قانون بناؤ اور اس پر عمل درآمد کرو. تو یہ انہوں نے ایک قباحت تو یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور ایک مستحکم انداز سے جو ہے وہ آپ کی حکومت کا قیام ہو گیا، تو ابھی جو یہودی قبیلے تھے وہ آپ کے زیر اثر نہیں آئے تھے. تو ان میں ایسا ایک واقعہ ہو گیا کہ بندہ مر گیا بنو اس کا نذیر کا بنو قریظہ کے ہاتھوں سے. تو بنو قریظہ نے مطالبہ کیا معاہدے کے مطابق دیت کا کہ دو بھائی جو کچھ طے ہوا اس کے اندر اس کے مطابق کام ہوگا، ہم تمہارا بندہ بھی ماریں گے، تم سے دیت بھی لیں گے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک بندہ تمہارے دو بندے. تو اس قسم کا ایک قضیہ پیش آ گیا. تو بنو قریظہ نے کہا کہ جو ہے اس کا فیصلہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے، ان سے کروائیں گے جا کر. ان کو یہ تھا کہ چونکہ یہ غیر منصفانہ قانون انہوں نے قانون بنا دیا ہے تو اللہ کے نبی غیر منصفانہ کام نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. ایک واقعہ تو یہ ہوا. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یہودیوں میں جو خیبر کے یہودی تھے، مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ہے یہ جگہ، خیبر کے یہودیوں میں ایک زنا کا واقعہ ہوا. شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا آپس میں، جس کی سزا تورات کے مطابق رجم تھا، سنگسار کرنا، پتھروں سے مار مار کر ان کو ختم کر دینا. تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہو تو گیا ہے، اب بجائے اس کے کہ ہم اس کو سزا دیں، اس کی جگہ کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر کہ وہ کیا کہتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اگر تو انہوں نے رجم سے کم سزا دی، یعنی سنگساری کی سزا نہیں دی بلکہ کوئی اور سزا دے دی تو ہمارا کام بن جائے گا، کیونکہ وہ رجم نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو. اور اگر انہوں نے رجم کی سزا دی تو ہم کہیں گے ہم آپ کی بات مانتے نہیں ہیں، آپ نے تو ہمارے خلاف بات کی ہے. تو اس لیے انہوں نے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہا. وہاں کے یہودیوں نے، یہاں کے یہودی مدینہ منورہ کے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ ہمارے قضیے کا فیصلہ کرواؤ. تو یہ دونوں قضیے ہو گئے اور فیصلے کی نوبت آ گئی. لیکن اس میں انہوں نے چونکہ بددیانت تھے، کوئی خدا خوفی اس کے پیچھے نہیں تھی بلکہ اپنی مطلب براری اور خواہش پرستی تھی، اس لیے یہ سیدھے سیدھے نہیں گئے بلکہ پہلے اندیا معلوم کیا، کرنے کی کوشش کی کہ جاؤ ذرا پتہ چلاؤ جا کر کہ اس قضیے کا فیصلہ کیا بنتا ہے. اگر تو ہمارے حق میں ہوا تو پھر تو ہم فیصلہ کروا لیں گے، نہیں ہوا تو پھر نہیں کروائیں گے. جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے تجربے کی بات ہے کہ کچھ لوگ قضیہ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس بھی فتوے کے لیے. پہلے زبانی پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. اگر زبانی حل ان کے موافق ہوتا ہے تو کہتے ہیں لکھ کر دے دو، فتویٰ دے دو اس پر. اگر ان کے موافق نہیں ہوتا تو پھر وہ آرام سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، فتویٰ نہیں دیتے. حالانکہ اللہ کا حکم اگر فتوے میں چاہیے تو وہ دونوں صورتوں میں چاہیے. یہ کیا ہوا کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو. اگر فتویٰ ملا اپنے مطلب کا تو اس کو تو مان لیا، اگر فتویٰ اپنے مطلب کا نہیں ملا تو اس کو روگردانی کر لی. یہ خواہش پرستی ہوتی ہے. یہ اللہ کے حکم ماننا نہیں ہے، یہ دلیل ماننا نہیں ہے، یہ خواہش کا، نفس کا غلام بننا ہے. تو یہودی تو خیر تھے ہی، وہ تو رجسٹرڈ غلام تھے نفس کے. اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو بھیجا. یہ بھیجا ان لوگوں کو جو منافق تھے، بظاہر مسلمان ہیں، کہ جاؤ جا کر ذرا ٹو تو لگاؤ، پوچھو تو صحیح کہ کیا فیصلہ ہوگا ایسے قضیے کا. ذرا فرضی سوال بنا کر پوچھو یا کسی بھی طریقے سے معلومات کرو. تو ان کا تذکرہ ہے یہاں. وہ خیر آپ کی خدمت میں آئے، دونوں قضیوں کا الگ الگ واقعہ آپ نے اس میں بھی فیصلہ فرمایا. اور جو رجم کا فیصلہ ہے یہودیوں والا، یہود خیبر والا، اس کی تھوڑی تفصیلی واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ آئے، کعب بن اشرف بھی ان میں شامل تھا، اور بھی لوگ تھے.
تو انہوں نے آ کر کہا جی ایسے ایسے اگر شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اس کا کیا سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا اس کو مانو گے یا صرف چسکا لگانے کے لیے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی مانیں گے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے جب کسی کو فیصل بنایا جائے تو وہ پہلے پوچھے ان سے، دونوں فریقوں سے، کہ بھائی مجھے تم نے کیا حیثیت دے رہے ہو؟ صرف میرے سے انفارمیشن چاہ رہے ہو یا مجھے تم کوئی اتھارٹی دے رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ وہ جناب جب فیصلہ کیونکہ ایک کے تو خلاف جانا ہے فیصلہ، جس کے بھی خلاف جا سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بدک جائے، تو پہلے سے اس سے پتہ کروا لینا چاہیے، بلکہ اس کو لکھوا لینا چاہیے کہ جو فیصلہ یہ ثالث کرے گا، تھرڈ پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا، تاکہ یہ ایک لا یعنی اور بیکار کام نہ رہے، بلکہ کوئی مفید کسی نتیجے تک بات پہنچ جائے، جھگڑا نمٹ جائے، سمٹ جائے۔ تو آپ نے اس لیے ان سے یہ سوال کیا کہ فیصلہ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو رجم ہے، سنگسار کرنا ہے، شادی شدہ زانی کا فیصلہ تو سنگساری اور رجم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط فیصلہ ہے، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تورات کے مطابق فیصلہ کیا، تمہارا تورات لے آؤ۔ اور پھر اس زمانے میں یہود کا جو خیبر تھے، خیبر میں یہودی رہتے تھے، ان کا بہت بڑا وہاں ایک عالم تھا، اس کا نام تھا ابن سوریہ، صاد کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں اس کو جانتے تھے، معلومات نہیں تھی، لیکن آپ نے انہی وحی کے ذریعے اللہ نے اس کی معلومات دی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ابن سوریہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہیں۔ آپ نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اس وقت کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو بلاؤ۔ ان کو خیبر سے بلایا گیا۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تورات لاؤ۔ تورات لا کر کہا کہ اس میں زنا کا حکم پڑھو۔ اور پھر آپ نے اس کو قسم بھی دی کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی ہے کہ تورات میں رجم کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ اگر آپ نے اتنی خطرناک قسم مجھے نہ دی ہوتی تو میں کبھی بھی سچ نہ بولتا۔ اب مجھے آپ نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ تورات مجھے جلا ڈالے گی، اس لیے میں سچی بات کرتا ہوں کہ تورات میں رجم کا حکم ہے۔ لیکن قصہ یہ ہوا تھا کہ شروع میں تو ہم نے رجم کیا، یعنی جو بھی زنا کرتا اس کو رجم کر دیا جاتا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ کوئی ذی حیثیت، کسی بڑی جو فیملی ہے، کوئی خاندان دینی لحاظ سے بڑا تھا یا دنیا کے لحاظ سے بڑا تھا، تو ان میں سے کسی شہزادے سے یہ جرم ہو گیا۔ اب ہم پریشان کہ کیا کریں۔ تو ابھی اس کو یہ فیصلہ ہوا، جو یہودیوں کے علماء مل کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اب جناب اجتہاد کرو۔ حالانکہ یہ اجتہاد کا موقع نہیں ہے۔ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا، علماء کو چاہیے کہ اس مسئلے میں اجتہاد کریں کہ نمازیں 5 کی جگہ 3 کر دینی چاہیے، کیونکہ انڈسٹریل ایج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت مصروف لائف ہو گئی ہے، تو اب 5 نمازوں کے لیے جاتے ہیں تو خاصا حرج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علماء کو چاہیے کہ وہ سود پہ اجتہاد کریں کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے تو لہذا اس کو حلال کرنے کی کوئی صورت پیدا کریں، یعنی جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں علماء اجتہاد کر کے اس کو حلال کر دیں۔ حالانکہ علماء کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں واضح حرام آ گئی ہے، علماء سارے مل بیٹھے، دنیا کے جو گزر گئے وہ بھی آ جائیں، جو قیامت تک آنے والے وہ بھی آ جائیں، اس کو حلال نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ان کے پاس، کیونکہ اللہ کے حرام کی چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ لیکن یہودیوں نے یہ کر دیا۔ امت مسلمہ میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سوچنے کو کوئی انسان سوچ سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سب علماء جو ہے وہ ایک غلط بات پر متفق ہو جائیں۔ لیکن یہودیوں کو چونکہ یہ گارنٹی نہیں تھی، اس لیے وہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اب پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ ایک عام آدمی سے بھی یہ کام ہو گیا۔ اب جب عام آدمی کی باری آئی تو فوراً فتویٰ آیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ اب وہ جو عام لوگ تھے، اس کے برادری والے اور جتھے والے، انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، اگر ہمارے کو رجم کرنا تو پہلے اس کو کرو جس کو تم نے ابھی تک بچا کر رکھا ہوا ہے، اگر ہمارے کو سزا رجم کی ہے تو اس کو بھی رجم کی سزا دو۔ تو اس طریقے سے ایک ہنگامہ کھڑا، اس کو دے نہیں سکتے تھے، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اب پھر وہ مل بیٹھے دوبارہ علماء ان کے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حل سوچو۔ حل یہ سوچا گیا کہ کسی کو بھی سزا نہ دو، رجم کا حکم جو تورات کا ایک واضح حکم تھا، 2 ٹوک حکم تھا، اس میں انہوں نے کہا ترمیم کر دو،
جیسے ہمارے ہاں اسمبلیوں میں ترمیم ہوتی ہے نا، 17ویں ترمیم 18ویں ترمیم، تو یہودیوں کے علماء جو ہے نا یہ تورات کے احکامات میں ایسی ترمیمیں کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو جو ہے نا علماء سو کہا گیا، برے لوگ، برے علماء۔ تو انہوں نے ترمیم کر دی کہ آئندہ کے لیے رجم کا جو حکم ہے یہ کہیں بس یہ ختم ہے، یہ ایکٹیو نہیں رہے گا، فنکشنل نہیں ہے یہ۔ اور کیا ہوگا؟ بس انہوں نے کہا یہ کرو کہ ان کو گدھے پر بٹھاؤ اور دونوں کو جن سے زنا کا حکم ہوا ہے، ایک کا منہ اس طرف کر دو، دوسرے کا اس طرف کر دو، ان کے جو ہے وہ منہ کالے کر دو اور ان کو لان تان کرو، جوتے مارو اور بازار سے گھما پھرا کر واپس ان کو اپنے گھر چھوڑ دو، وہ یہ ان کی سزا کافی ہے۔ تو یہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو تورات کا جو حکم ہے وہ نافذ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی تنفیذ کروائی ان سے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے میرے ذریعے سے اپنے ایک جو بھولا ہوا حکم تھا، بھلایا گیا حکم تھا، اس کو اللہ نے زندہ کیا، مردہ حکم تھا گویا کہ اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ رجم کا ایسا قصہ ہوا۔ تو آج کی آیات جو ہیں اس میں یہی بیان ہوا کہ اے میرے محبوب، آپ کو ان لوگوں کا یہ طرز عمل، یعنی دیکھیں یہ ایک واقعہ تو ہم نے سن لیا دلچسپی کے لیے، لیکن اگر غور کیا جائے تھوڑے سے حساس دل کے ساتھ تو یہ بڑی دل گرفتہ بات ہے، بڑی صورتحال ایسی ہے۔ دیکھیں یہود کے چوٹی کے لوگ، حالانکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے وارث ہوا کرتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، وہ کس قدر جو ہے وہ گری ہوئی سوچ کے حامل ہے کہ خدا کی قرآن میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور پہلے سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ جاؤ پوچھو جا کر، اگر تو اپنے مطابق فیصلہ آیا تو مانیں گے، نہیں آیا تو نہیں مانیں گے۔ یعنی جہاں جو ہے وہ حالانکہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کو تو نفس کو کچلنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ نفس پرست ہونا چاہیے، تو یہ نفس پرستی کا اتنا بڑا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک افسوس کا مقام ہے، اس لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان پر افسوس نہ کریں، ان پر غم نہ کریں، لا یحزن کا، آپ کو یہ غمگین نہ کریں، ان کی جو حالت ہے اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، کیونکہ یہ بس کفر میں جانے میں بہت جلدی ہے ان کو، اور یہ بہت شیر ہیں کفر کی طرف بڑھنے میں، تو جاتے ہیں تو جائیں، ہم نے بھی جہنم ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، چاہے منافق ہوں کہ جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے، یا یہودی ہوں، دونوں ہی ہوں تو دونوں کا انجام تو برا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نیچے ہوں گے، اوپر کافر ہوں گے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سماعون للکذب، یہ جاسوسی کر رہے ہیں جھوٹ کے لیے، اور یہ ایک قوم کے جاسوس بن کر آئے ہیں، آپ کے پاس مسئلے پوچھ رہے ہیں اور ایسا ایسا سن گن لے رہے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیا اس میں آئے گا، کیا یہ ہوگا، کیا فلاں ہوگا، اور پھر بات جو ان سے کہی جاتی ہے اس بات کا بھی بتنگڑ بناتے ہیں، اس بات کو کہیں کا کہیں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، اس میں تورات میں بھی کرتے ہیں اور باقی عام باتوں میں بھی بگاڑ کر، موڑ کر، توڑ کر، مروڑ توڑ کر بات کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا رنگ بھی بدل جائے، اس کا ڈھنگ بھی بدل جائے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ اگر تمہیں حکم ملا اپنی خواہش کے موافق تو لے لینا، اگر وہ حکم نہ ملا تو اس سے بچ جانا، وہاں سے ہمیں حکم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ومن یرید اللہ، آگے پھر ایک اصول بیان فرمایا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، یعنی جو آدمی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اب گمراہ ہے، تو اب آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے محبوب آپ ان کے اوپر زیادہ افسوس نہ کریں، اپنا دل آپ دل برا نہ کریں، ان کا جو ہونا ہے وہ ہم جانیں اور یہ جانیں۔ فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو اسی گندگی، گندے دلوں کے ساتھ ہی دنیا سے لے جانا ہے۔ لہم فی الدنیا، دنیا میں ذلت ہے، سب سے بڑی ذلت انسان کو اپنے نفس سے پہلے ملتی ہے، ضمیر سے ملتی ہے۔ ایک عالم بھی ہو، تورات کا جاننے والا ہو اور جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ جھوٹ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آدمی کو اگر تھوڑا سا بھی اس کا ضمیر بیدار ہے تو اس کو اندر سے جوتا پڑتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ دنیا کی رسوائی اور باہر سے بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ رسوائی ہوئی، پوری یہودیوں کی رسوائی ہوئی کہ جب تورات کا حکم اندر سے رجم کا نکل آیا تو کتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا سب کا، یہ ایک رسوائی ان کی ہوئی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔